ٹھیک ہے، ریکارڈنگ شروع۔ اچھا، تو جیسے میں نے بتا دیا نا کہ علی گڑھ تحریک اس کے بانی جو تھے نا وہ کون تھے؟ سر سید احمد خان تھی، ٹھیک ہے۔ اور ان کے آراز و مقاصد کیا تھے، کیوں یہ علی گڑھ تحریک جو ہے نا یہ قائم کی گئی؟ اصل میں جیسے میں نے پہلے بتا دیا نا کہ برصغیر میں مسلمانوں کا جو زوال شروع ہوا تھا نا، وہ جو مغلیہ سلطنت تھی نا، یہ جب انتشار سے شروع ہو چکا تھا کہ جب بہادر شاہ ظفر تھا، پھر اس کو جو رنگون میں اس کو قید کر لیا گیا تھا ایک جگہ، اور پھر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریز ہندوستان کا حاکم بن گیا تو ان کے زوال پر جو ہے نا اور بھی ان کا زوال جو ہے نا وہ پختہ ہو گیا مسلمانوں کا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ مسلمان تو اس جنگ کو جنگ آزادی کا نام دے رہے تھے، لیکن انگریز اس جنگ کو غدر کا نام دے رہے تھے۔ کس چیز کا؟ یعنی بغاوت کی، اس میں وہ یاد کرتے تھے کہ یہ ایک مسلمان نے بغاوت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس غدر اور اس بغاوت کی جو بنیادی ذمہ دار تھے نا، انگریزوں نے کس کو ٹھہرایا؟ مسلمانوں کو ٹھہرایا، ٹھیک ہے نا۔ تو سر سید احمد خان اس تمام حالات کا جو ہے نا وہ بغور وہ جائزہ بھی لے رہے تھے کہ جو کچھ ہو رہا تھا، یعنی انگریزوں کا مسلمانوں کے ساتھ اور انگریزوں کے دلوں میں جو نفرت تھی، اب اس نفرت کو سید احمد خان جو ہے نا وہ ختم کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو اصل ذمہ دار تو مسلمان تھے نہیں اس چیز کی، اور انگریز ان کو ٹھہرا رہے تھے کہ اصل میں یہ ذمہ دار ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کر دیا کہ مسلمانوں کے اندر جو مسلمانوں کے اندر یہ ایک سوچ اور یہ ایک فکر جو ہے نا وہ پیدا کیا کہ مسلمان انگریزوں کو اپنا دشمن نہ سمجھے، اور اسی طرح اس تحریک علی گڑھ کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی طرف بھی رجوع کیا جائے، انگلش کی طرف رجوع جو ہے نا وہ کیا جائے، انگریزوں کو یعنی اس حیثیت سے نہ دیکھا جائے کہ وہ یہاں پر مسلمانوں پر ظلم کر رہے، بلکہ جس طرح وہ یہاں پر آئے تو ہمیں بھی ان کی جو ہے نا وہ نزدیک ایک دو قدم ہمیں بھی ان کی طرف وہ اٹھانا چاہیے، تاکہ ہم مسلمان جو ہے نا ان سے وہ ایک فائدہ لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا اس تحریک علی گڑھ کا کہ انگریزی نظام تعلیم کو رائج کرنا، تاکہ اسی وجہ سے یا اسی نسبت سے مسلمان جو ہے نا یہ کیا ہو جائے، اور انگریز آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہو جائے، اور انگریزوں سے مسلمانوں کو کوئی نقصان وغیرہ وہ نہ پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل مقصد ان کا یہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو برصغیر ہند میں جو برصغیر تھا، مسلمانوں کی پھر بیداری کے لیے اور ان کی اصلاح و فلاح کے لیے سر سید احمد خان نے 5 شعبے جو ہے نا وہ ان کی بنیاد ڈالی تھی، 5 شعبے تھے۔ اس میں پہلا جو تھا نا جو تحریک علی گڑھ سے وابستہ تھا، اس میں پہلا تھا یعنی تعلیم پر، اور نمبر 2 سیاست پر، اور نمبر 3 جس طرح سماج ہے اور مذہب ہے اور ادب ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح اردو ادب تھا وغیرہ جو بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اور اس علی گڑھ کی جو بنیادی مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے، اگر آپ اس کو 2-3 مقاصد ذہن میں رکھ لیں کہ علی گڑھ تحریک کی بنیادی مقاصد کیا تھے جس طرح سید احمد خان نے اس کو شروع کیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی اور معاشرتی ترقی کی، مسلمان سیاست میں بھی ترقی کرے اور معاشرے میں بھی وہ ترقی کرے۔ ظاہری بات ہے کہ اس تحریک علی گڑھ کے بغیر جن سیاسی ترقی مسلمان کر سکتے تھے اور معاشرتی ترقی وہ کر سکتے، تو پہلا مقصد تو یہ تھا۔ اور دوسرا اس کا جو مقصد تھا نا تحریک علی گڑھ کا، وہ یہ کہ نئی علوم کی روشنی میں دین فطرت کی توضیح ہو، نئی علوم کی روشنی میں۔ اب نئی علوم کون تھی؟ مطلب سائنسی علوم تھے، انگریزی علوم یا جو بھی تھی نا، سائنسی علوم کے مطابق دین فطرت کی توضیح، یعنی اسلام کی تشریح اور توضیح وغیرہ یہ بھی تھا۔ اور تیسرا نمبر یہ تھا کہ اردو زبان اور ادب کا فروغ ہو، کہ اردو زبان ایک سرکاری حیثیت ہندوستان میں اس کو حاصل ہو، اور اس طرح اردو کا جو ادب ہے، جو ظاہری بات ہے اردو ایک لٹریچر ہے نا، تو اس بارے میں اس نے کافی جو ہے نا وہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تحریک علی گڑھ کی بانی اور اس کی اغراض و مقاصد وغیرہ یہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد چوتھا نمبر کون سا ہے؟ ہاں جی، پاکستان کا آئین۔ دیکھو پاکستان میں آئین تو 3 آئین، تیسرا آئین جو ابھی چل رہا ہے 1973 کا آئین ہے، اس سے پہلے 1956 اور 1962 اور 1973، اصل میں پاکستان کا جو آئین وہ 1973 پاکستان کو، اس کو پاکستان کا دستور اور ایک اسلامی جمہوری پاکستان کا آئین بھی اس کو جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے، جو کہ 1973 کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اصل میں ہاں اس میں ترمیمات بھی ہوئی ہے نا، لیکن آج جو ابھی تک جو چل رہا ہے 1973 کی آئین چل رہا ہے کہ مسلمان کا جو جس میں ان کی جو اراض و مقاصد ہے کہ
ملک کا وزیر اعظم جو ہوگا اور جو صدر ہوگا وہ مسلمان ہوگا اور ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا تو یہ بھی ہے، قومی زبان جو ہے نا وہ اردو ہوگا وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہے، اگرچہ اس میں کچھ ترمیمات وغیرہ وہ بھی ہوئی۔ 73 میں یہ تین ہے، لیکن جو تین آئین ہیں لیکن جو چل رہی ہے نا وہ ابھی 1973 کی آئین ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اصل ہوا کیا تھا، یہ 1973 کی جو آئین ہے یہ کس طرح بنی؟ اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا عام انتخابات کب ہوئے تھے؟ 1970 میں، 1970 میں جو انتخابات کی بنیاد پر ایک اسمبلی بنائی گئی، انہیں ایک کمیٹی مختلف سیاسی جماعتوں کی بنائی گئی، اور اس کمیٹی تھا اس کا مقصد ملک میں جو ہے نا وہ ایک آئین بنانا تھا۔ انہوں نے کیا بنانا تھا؟ آئین بنانا تھا، اور اس آئین کے لیے مطلب تمام سیاسی جو پارٹیاں تھیں وہ متفق تھی، اور کمیٹی کے اندر ایک یہ اختلاف تھا پھر کہ مطلب جو ملک میں ایک نظام ہوگا وہ یا تو پارلیمانی ہوگی یا صدارتی وہ ہوگا، یعنی مطلب ملک کا جو ہوگا جو چلانے والا یا وہ وزیر اعظم ہوگا یا وہ کیا ہوگا، وہ صدر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کچھ چیزیں اس میں تھی، تو پھر انہوں نے ملک کا نظام جو ہے نا وہ کہا کہ پارلیمانی وہ نظام ہوگا، اور تقریباً 8 ماہ اس پر لگ گئی۔ 1970 کے بعد تقریباً 8 ماہ اس پر وہ لگی تھی۔ آئینی کمیٹی نے ایک رپورٹ پر جو ہے نا وہ تیار کی، اور جو 10 اپریل 1973 کو اس آئین کے متعلق اپنی رپورٹ جو ہے نا وہ انہوں نے پیش کر دی کہ آئین جو ہے نا وہ یہ ہوگی، یعنی 1973 کا آئین وہ ان کے بارے میں ایک رپورٹ وہ پیش کی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر یہ جو آئین تھا یہ کب نافذ ہوا؟ یہ پھر 14 اگست یہ تاریخ آپ لوگوں نے یاد رکھنی، 14 اگست 1973 کو یہ آئین پاکستان میں جو ہے نا وہ نافذ وہ کیا گیا۔ اب 1973 کی جو آئین تھی ان کی کچھ خصوصیات تھی، تو خصوصیات جیسے اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں ایک پہلی خصوصیت ہے کہ پاکستان میں جو پارلیمانی نظام ہوگا، یعنی ملک کا جو ہوگا حکومت کا جو سربراہ ہوگا وہ وزیر اعظم ہوگا، اور ملک کا جو سربراہ ہوگا وہ صدر ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟